الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجو محمد وعلى محمد. صل على محمد وعلى محمد. قرآن اتار کر انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے پروردگار نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت ہمیں نصیب کی. قرآن اتار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دین کی ہدایت نصیب کی ہے. پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذکر کی سعادت نصیب کی. اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا مرتے دموں تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو قرآن اور اہل بیت کے تابعداروں میں قرار فرمائے. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما، انشاءاللہ اس راہ میں موت و شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت امام کے حضور ان کی جلد ماجدہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد. آپ نے یہ جملہ اسلام کے بارے میں بہت سنا ہوگا کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ضابطۂ حیات یعنی کوڈ آف لائف، زندگی گزارنے کا ایک قانون ہے. اگر اس بات پہ تھوڑی سی اور توجہ دیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اور میری زندگی میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوگی جو دین ہمیں پوری کر کے نہ دے. کیونکہ اگر ایسا ہو کہ بھائی کچھ حصے میں تو دین ہماری ضرورت پوری کرے اور کچھ حصے کی ہماری ضرورتیں بے دین پوری کرے تو پھر کیا یہ کمپلیٹ ہوگا یا انکمپلیٹ ہوگا؟ یہ کمپلیٹ تو نہیں ہو سکتا یہ. اور خدا نے متعال کا دعویٰ صرف اس پہ نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹ ہے، بلکہ خدا کا ایک اور دعویٰ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ پرفیکٹ بھی ہے. کمپلیٹ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن پرفیکٹ نہیں ہوتی ہیں. ایک گاڑی ہے، اس کے اندر سارے پیسز ہیں، کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے؟
کمپلیٹ تو ہے، پرفیکٹ ہونا ایک اور چیز ہے۔ خدا کا دعویٰ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہو گیا ہے، دین پرفیکٹ ہو گیا ہے۔ دین پرفیکٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس آ کر کوئی یہ کہے مولانا صاحب دین بہت اچھا ہے، میں دین مانتا ہوں، لیکن اس معاملے میں بس یہ جملہ پرفیکشن کے اگینسٹ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا کوئی کہے مولانا دین اچھا ہے، میں بھی دین مانتا ہوں، بات تو آپ کی ساری صحیح ہے، لیکن اس معاملے میں کسی اور کی طرف دیکھتا ہوں، نہیں، پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہے، اگر ایسا ہو تو پھر دین پرفیکٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ پرفیکشن کے لیول کے اوپر نہیں ہے، اور دین کا دعویٰ یہ ہے کہ پرفیکٹ ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو 2-3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصے میں حکومت دین کی ہے، ایک اور حصے میں حکومت کسی اور کی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ میں پرفیکٹ دین کا ماننے والا نہیں ہوں، میں بیچ میں کسی اور چیز کا ماننے والا ہوں۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرض فرمائیے میں آپ سے کہوں کہ میں نمازیں تو ساری پڑھتا ہوں، ایک نماز میں ہمیشہ قضا پڑھتا ہوں جو ہماری قوم بہت کرتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر اثر میں تو دین پرفیکٹ ہے، مغرب عشاء میں بھی دین پرفیکٹ ہے، لیکن مولانا فجر میں یوں لگتا ہے نعوذ باللہ تعالی کہ میری فکر زیادہ بہتر ہے، نعوذ باللہ تعالی۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں فجر میں دین کو چھوڑ کر کوئی ایسی غلطی کر رہا ہوں جس کا مجھے احساس بھی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، کیوں؟ دین تو پرفیکٹ ہے، دین کے کمال میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ آپ سے بھی میں پوچھوں، مجھ سے کوئی پوچھے، ہم سب کہیں گے دین کامل ہے، حتیٰ وہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے زندگی میں وہ بھی کہے گا کامل ہے۔ تو اس سے پوچھو کہ بھئی اگر دین کامل ہے تو جو تم صبح کو نماز قضا کرتے ہو یہ کیوں کرتے ہو؟ اگر منصف ہوا تو کہے گا مولانا میں غلطی کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ یہ مان لے گا کہ میں غلطی کرتا ہوں، پڑھ لینا چاہیے تھی، نہیں پڑھتا ہوں۔ اب میرا سوال یہاں پر یہ ہے، یہ جو تم کر رہے ہو یہ کوئی گھاٹے کا سودا ہے یا فائدے کا سودا ہے؟ یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ کیا چیز کھوئی ہے؟ گھاٹا تو وہی ہوتا ہے نا کہ انسان کو کوئی لاس ہو جائے۔ کیا لاس ہوا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا، جو کام پوری زندگی میں تھوڑی آسانی سے ہونا تھا اب وہی کام پوری زندگی میں سختی سے ہوگا، یہ ہوگا۔ اب اس کے ساتھ میں ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں، اللہ نے یہ پوری دنیا، اور پوری دنیا بھی نہیں کہنا چاہیے، پوری زندگی کہوں گا۔ اب کہیں گے دنیا اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ دنیا تو ابھی ختم ہو جائے گی، میں کتنا عرصہ جی لوں گا اس دنیا میں؟ 70 80 90 کتنا جی لے گا؟ زندگی کب تک ہے؟ زندگی ابد تک ہے، ہمیشہ زندہ رہنا ہے، اور جو ہمیشہ زندہ رہنا ہے اس کے ایسٹس یہاں سے لے کے جانے۔ پرابلم ساری یہ ہے، ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو ایئرپورٹ کی کسی لانچ میں بیٹھے ہیں اور اپنا سارا پیسہ اس لانچ میں لگا دیا ہے، اور ابھی یہ نہیں سوچ رہے کہ ابھی ایک فلائٹ بھی باقی ہے اور فلائٹ کے بعد کہیں اور پہنچنا بھی ہے، سارا پیسہ لانچ میں ہی خرچ کر دیا۔ یہ وہ حماقت کرے گا جو دنیا میں سب کچھ لگا دے گا، جبکہ یہاں رہنا ہی نہیں، تھوڑی سی مدت کے لیے رہنا ہے، تو زندگی ہمیشہ چلے گی۔ تو اب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اب اس بات کو عرض کرنے کے لیے ایک بہت آسان راستہ ہے، لیکن وہ آسان راستہ دوسرے راستوں کے مقابلے میں آسان ہے، اپنے اندر تھوڑی سی ایک مشکل بھی رکھتا ہے۔ اب آج میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں تھوڑا سا وہ فاؤنڈیشن آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، وہ بنیاد عرض کر دوں
جس میں انسان کے لیے صحیح فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. فیصلے سب کو پتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ سب کو پتا ہے. مشکل کیا ہوتی ہے؟ مشکل یہ ہوتی ہے وہ فیصلہ کر نہیں پاتا ہے، صحیح کام کر نہیں پاتا ہے. تو مثال کے طور پر سوچتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ کام کرنا تو چاہیے، کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ساری زندگی اس سوچ میں گزار دیتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے. اب مجھے اپنی خدمت میں کوئی ایسی بات کہنی ہے کہ آپ کے لیے وہ فیصلہ کرنا، میرے لیے وہ فیصلہ کرنا آسان ہو جائے. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. یہ جو سسٹم کی بات ہوتی ہے، کمپلیٹ ہونے کی بات ہوتی ہے، پرفیکشن کی بات ہوتی ہے، ان سب کے اندر ایک بات چھپی بھی ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اس پورے نظام کا کوئی کور ایشو ہے. آپ کے سامنے مشین لگی مثلا اے سی، اس اے سی میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈبہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن اس میں ایک سینٹرل سسٹم ہوگا کہیں نہ کہیں. وہ سینٹر ہے، وہ کور ہے. باقی چیزیں کیا ہے؟ باقی چیزیں سسٹم کا حصہ ہیں، کور نہیں ہے، ساتھ میں چلتی ہیں. مثلا گاڑی میں وہ سینٹرل پیس کون سا ہے؟ انجن ہے. باقی کیا ہے؟ باقی ساتھ چلتا ہے. انجن خراب ہو گیا، اب فائدہ نہیں ہے. تو مثال کے طور پر آپ کو کوئی بڑی جگہ پہ جانا ہو، کسی سخت جگہ پہ جانا ہو، تو آپ کون سی گاڑی کو پریفر کریں گے؟ جس کا انجن اچھا ہو یا جس کی باڈی اچھی ہو اور انجن خراب ہو؟ کون سی گاڑی میں جائیں گے آپ؟ تو آپ کہیں گے بھیا باڈی تو چل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑی بہت ڈینٹڈ پینٹڈ ہو چل جائے گی، انجن ہی خراب ہے یہ نہیں چلے گا. تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں، یہ جو ہمارے دین کے ساتھ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا مشکل آتی ہے. تو میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا کہ بھئی بندہ نمازی ہے، بندہ عبادت گزار ہے، بندہ دیندار ہے، لیکن پھر بھی مشکل ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات سائیڈ میں کچھ چیزوں کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں، ایک سینٹرل پیس ہوتا ہے وہ ڈیفیکٹڈ رہ جاتا ہے. اگر کوئی اس سینٹرل پیس کو صحیح کر لے تو باقی چیزیں، میں نے کل ایک ٹرم استعمال کی تھی، باقی چیزیں چین ری ایکشن میں صحیح ہونے لگتی ہیں. تو دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں اب تک عرض کر چکا ہوں. ایک بات میں نے پہلے دن کہی تھی کہ بھئی خدا سے آپ 2 منٹ بات کرنا سیکھ لیں. جو کر رہے ہیں وہ اور اچھے طریقے سے کرتے رہیں، جو نہیں کر رہے تھے وہ کرنا شروع کر دیں. اور کل ایک بات اصرار کے ساتھ کہی تھی کہ بھائی اگر اول وقت نماز پڑھتے رہو گے تمہارا چین ری ایکشن صحیح رہے گا. صحیح. اب ہمارے پاس ان تمام ری ایکشنز کے لیے ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے. یہ انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. میں مثال اس کی عرض کرتا ہوں اور بہت جلدی نہیں دکھاؤں گا کیونکہ مجھے یہ بات اچھے طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. جب میں اسکول اور کالج میں تھا تو جو سبجیکٹ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا وہ کیمسٹری تھا. مجھے کیمسٹری سے تقریباً سمجھ لو چڑ ہو گئی تھی کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. لیکن اس کے بعد جب ظاہر ہے کہ وہ کالج سے میں چلا گیا، ایران چلا گیا دینی تعلیم کے لیے، تو پھر وہاں پر بھی کچھ ایسا ہوا کہ مجھے پڑھنا پڑ گیا کسی بھی وجہ سے. اس میں پڑھنے کی وجہ سے پھر کچھ چیزیں میں نے سیکھنا شروع کی کہ بھئی اس میں سے کوئی چیز ہمارے کام کی کیا آ سکتی ہے. تو مجھے ایک بات پتہ چلی، وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کیمیکل لیا ہو، اس کیمیکل کو کسی اور کیمیکل سے ملائیں، کوئی بھی ری ایکشن ہو، اگر انوائرمنٹ صحیح نہیں ہوا تو وہ ری ایکشن آپ کو نہیں ملنے والا ہے، وہ نہیں ملے گا آپ کو. اب یہ میں بتا دوں کہ کیمیکل کو کیمیکل سے ملانے کی طاقت اتنی ہے کہ یہ جو علم کا نام کیمیا ہے، یہ جو کیمسٹری لفظ ہے، یہ کیمیا عربک سے لیا گیا ہے. کیمیا، یہ جو کیمیا ہے یہ تھا کیا؟ کیمیا ایک علم تھا جس میں کسی بھی دھات کو آپ گولڈ بنا سکتے تھے. یہ نہیں سوچنا یہ علم ختم ہو گیا ہے، یہ زندہ ہے ابھی بھی، اس کے ماننے والے بھی زندہ ہیں، اس کے کرنے والے بھی زندہ ہیں. جو چاہیں تو کسی بھی گولڈ کو، کسی بھی میٹل کو گولڈ بنا سکتے ہیں. اور میں فضول کی بات آپ کو پتہ ہے یہاں بیٹھ کے تو نہیں کروں گا، شاید عام زندگی میں کر لوں، یہاں بیٹھ کے تو مجھے سوچ سمجھ کے ہی کہنا ہوگا نا. تو میں آپ کو
نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کس نے مجھے بتایا ہے کہ ہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو یہ کر سکتے ہیں. تو یہ علم کیمیا تھا کہ جس میں کسی بھی میٹل کو آپ بولڈ کر سکتے تھے. ہر آدمی کر لے گا؟ نہیں کرے گا. ہر جگہ ہو جائے گا؟ نہیں، ہر جگہ بھی نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ کو ایک انوائرمنٹ چاہیے. ہاں بالکل، ایک انوائرمنٹ چاہیے. اگر انوائرمنٹ نہیں ہوا تو کیا ہوگا؟ لاکھ کرتے رہو نہیں ہوگا، لاکھ کرتے رہو نہیں ہوگا. اس میں آپ کو پتا ہے کیمسٹری میں کیٹلسٹ استعمال ہوتے ہیں. دو کیمیکلز کے اندر ریاکشن کو تیز کرنے کے لیے کیٹلسٹ استعمال ہوتے ہیں. اگر انوائرمنٹ صحیح نہ ہو، لاکھ تم کیٹلسٹ ڈالتے رہو پھر بھی ریاکشن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ میں ایک دفعہ وہی جو کورس میں کہہ رہا ہوں وہ لے رہا تھا، تو اس میں کسی نے کوشچن ریز کیا کہ یہ ہر ڈاکٹر کو ہمارے ٹیمپریچر سے کیا مشکل ہے. جب کسی بیماری کے لیے جاؤ وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے بھائی ٹیمپریچر اس کا صحیح ہے، کم تو نہیں ہے، زیادہ تو نہیں ہے. تو اس کسی نے سوال کیا کہ یہ سارے ڈاکٹرز کو ہمارے ٹیمپریچر سے کیا لینا دینا ہے، تھوڑا گرم رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی بیماری صحیح کرو. تو اس نے کہا نہیں، مشکل یہ نہیں ہے. مشکل یہ ہے کہ جو باڈی کا ٹیمپریچر ہے یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر ہمارے مائکرو آرگینزم کام کر رہے ہیں. جو مائکروسکوپک ریاکشنز ہیں وہ اس ٹیمپریچر پہ کام کرتے ہیں جو باڈی کا نارمل ٹیمپریچر ہے. اگر باڈی کا نارمل ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہوا، خود بخود باڈی کے اندر جو ایکشن ریاکشنز ہو رہے تھے وہ خراب ہو جائیں گے. اس لیے پہلا کام ڈاکٹرز کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین کریں تاکہ باقی چیزیں صحیح ہو جائیں. یہ تو ہو گئی باڈی. کیا روح کا بھی کوئی انوائرمنٹ ہے کیا؟ ہاں، روح کا بھی ایک انوائرمنٹ ہے. اور سب سے پہلے یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ جو ہم لفظ روح کہتے ہیں اس کو بہت سارے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کیا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. صلی علی اب ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کو بچپنے سے روحوں اور جنوں کے واقعے سناتے ہیں. تو جیسے ہی میں کہوں گا روح تو ممکن ہے کوئی ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کوئی بھائی کسی مردے کی روح تو نہیں آنے والی. نہیں، مردوں کی روح کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی اور تمہاری روح کی بات کر رہا ہوں. ہمارے اندر بھی ہے. ہاں بالکل، جسے کہتے ہیں نا نٹ شیل میں، بالکل ساری چیزیں نکال کے بالکل سمری کر کے ایک بات عرض کرتا ہوں. ایک ہمارا میٹیریل وجود ہے، باڈی ہے. ایک ہماری نان میٹیریل ایگزسٹنس ہے، ہم سب کو معلوم ہے. اب اس کو روح بولو، اس کو نفس بولو، جو بولنا چاہو بولو. صحیح ہے؟ یہ جو نان میٹیریل ہے اس میں ایک کوالٹی ہمارے اندر ہے جس سے ہمارا کنیکشن بنتا ہے اللہ اور اللہ کے نظام سے. مثلا ہماری باڈی کے اندر کون سا آرگن وہ ہے جو باہر کے انوائرمنٹ سے ہمیں کنیکٹ کر رہا ہے؟ تو وہ ہمارے لنگز ہیں. باہر سے ہوا لیتا ہے، آکسیجن لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دیتا ہے. صحیح ہے؟ تو لنگز ہمارے ہیں جو انوائرمنٹ سے ہمیں کنیکٹ کروا رہے ہیں. صحیح ہے؟ روح میں بھی کوئی ایسا پارٹ ہے؟ ہاں، روح میں بھی ایک ایسا پارٹ ہے جو ہمیں سپیریئر ایگزسٹنس سے، خدا، نبی، امام، ولی، ان سے کنیکٹ کرتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قلب. اس کو کہتے ہیں قلب. یہی قلب کنیکشن بھی کرتا ہے اللہ سے، نبی سے، امام سے، یہ کنیکشن کرتا ہے. یہی قلب گائیڈنس بھی لیتا ہے. ظاہر کنیکشن کرتا ہے تو فضول میں تو نہیں کرتا، کنیکشن کرتا ہے گائیڈنس لینے کے لیے، گائیڈنس بھی لیتا ہے. یہی قلب ایک اور کام بھی کرتا ہے. وہ کیا؟ یہی قلب فیصلے کرتا ہے. ڈیسیشن اس قلب سے آتے ہیں. صحیح؟ تو یہ جو ہمارا نان میٹیریل ایگزسٹنس ہے، روح ہے، نفس ہے، اس کے اندر ایک پارٹ ہے، اس کے اندر ایک آسپیکٹ ہے جس کو ہم لوگ قلب کہتے ہیں. اس قلب کے 3 ذمہ داریاں بنتی ہیں. وہ قلب کیا کرتا ہے؟ ہائر ایگزسٹنس سے، خدا اور اللہ کے رنگ رکھنے والی چیزوں سے کنیکشن بناتا ہے، ان سے گائیڈنس لیتا ہے اور یہی ڈیسیشن بھی لیتا ہے. یہ ہو گیا جیسے گاڑی میں انجن ہے، سارا کام اس نے کرنا ہے. اچھا اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کسی کا قلب مریض ہو جائے تو کیا ہوگا؟
کسی کا قلب خراب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ بھائی قلب مریض ہو جائے، خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالی، میں تو مریض کا لفظ استعمال کر لیا، خدا نے متعالی ایسا ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر کسی کا قلب خراب ہو جائے، اردو زبان میں ایسے کہیں گے نا، خراب ہو گیا، تو خراب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، اس کا جو کنیکشن بننا چاہیے خدا اور خدا کے نظام سے، وہ کنیکشن ڈسٹرب ہو جائے گا۔ دوسری بات، اس کے پاس جو گائیڈنس آنی تھی اوپر سے، وہ گائیڈنس اب صحیح نہیں آئے گی۔ اس کو جو صحیح فیصلے کرنے تھے، اب یہ صحیح فیصلے نہیں کرے گا، یہ غلط فیصلے کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر مجھے یہ چیک کرنا ہو، میں طالب علم ہوں، 40 سال ہو گئے الحمدللہ رب العالمین طالب علم بنے ہوئے، اگر مجھے یہ دیکھنا ہے بھئی میرا قلب صحیح ہے یا غلط ہے، میرا قلب صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ECG نہیں لینا ہے، مجھے صرف یہ دیکھنا ہے میرے فیصلے صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ، صحیح اور غلط فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ بزنس میں صحیح اور غلط فیصلہ وہ ہوتا ہے جو پیسہ دلاتے۔ قلب کا صحیح اور غلط فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ فیصلے جو انسان کو خدا کے نزدیک لے جائیں، وہ صحیح فیصلے ہیں۔ وہ فیصلے جو انسان کو خدا سے دور لے جائیں، یہ غلط فیصلے ہیں۔ اگر مجھے دیکھنا ہے میرا قلب صحیح کام کر رہا ہے یا غلط کام کر رہا ہے، سادہ صحیح کام دیکھ لو، یہ قلب مجھے اللہ کے نزدیک لے جانے میں ہیلپ کر رہا ہے یا اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے؟ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی باقی بات۔ تو اگر یہ قلب صحیح ہوا تو کنیکشن اچھا بنے گا، ریفلیکشن گائیڈنس کی اچھی ہوگی۔ بالکل کیسے ہوگی؟ جیسے آپ یہ سوچو ایک آئینہ کے اندر ایک مرر ہو، اور مرر بہت اچھا پالشڈ مرر ہو، پالشڈ مرر ہو، اور بڑا سا ایک مرر ہو، مثلا 2 میٹر کا، 4 میٹر کا، تو وہ آسمان کی تصویر اس میں کیسے آئے گی؟ بالکل جیسے خود آسمان ہے، آپ اس میں دیکھیں گے نا تو لگے گا یہی آسمان ہے، وہ آسمان نہیں ہوگا، وہ ریفلیکٹ کر رہا ہوگا، لیکن اتنا صاف ستھرا ہے کہ ریفلیکشن ایسے ہے جیسے خود آسمان ہے۔ لیکن اگر یہ مرر خراب ہوا، اس میں کچھ نظر نہیں آئے گا، اس میں کوئی ریفلیکشن نہیں آئے گی۔ قلب مریض انسان کے ساتھ یہی کرتا ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر اچھا ہوا تو وہ خدا سے کنیکٹ بھی کرے گا، پھر 2 منٹ کنیکشن اس کو مشکل لگے گا یا آسان لگے گا؟ آسان لگے گا۔ اور قلب مریض ہوا تو کیا ہوگا؟ بہت مشکل لگے گا، بہت مشکل ہے۔ گائیڈنس صحیح قلب کو ملے گی آسانی سے یا مشکل سے؟ بہت آسانی سے، مرر کی طرح ہوگا، ریفلیکٹ کرتا رہے گا۔ اور اگر قلب مریض ہوا، ایسا مرر ہوگا جس میں کوئی ریفلیکشن نہیں آئے گی۔ فیصلے صحیح کرے گا یا غلط کرے گا؟ صحیح ہوا تو صحیح فیصلے کرے گا، نہیں ہوا صحیح تو غلط فیصلے کرے گا۔ اب سارا کام کرنے کا کیا ہے؟ اگر کوئی ہم سے کہے نا مولانا دنیا میں پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ پہلا کام یہ کرو، قلب صحیح کر لو۔ یہ صحیح ہو گیا، باقی سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہو میں 2 دن سے یہی کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے کہا خدا سے کنیکشن بناؤ تاکہ قلب صحیح ہوتا رہے، پھر میں نے کہا اول وقت نماز پڑھو تاکہ قلب صحیح ہوتا۔ اب میں کور اسٹوری کو آپ کے سامنے لے آیا کہ بھئی جو اصل کہانی ہے وہ یہاں پر ہے۔ اب مجھے آپ کی خدمت میں کیا عرض کرنا ہے؟ مجھے آپ کو یہ بتانا ہے یہ قلب بیمار کیوں ہوتا ہے، اور قلب کو صحت مند کرنا ہے تو قلب صحت مند کیسے کیا جاتا ہے۔ 2 نسخے تو عرض کر چکا ہوں، لیکن ذرا میکینزم بتا دیں تو وہ بھی اچھا ہو جاتا ہے، اپنے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، ایک ریمائنڈر ہوتا رہتا ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات میں جو بہت بڑی یہ خوبی ہے، سادہ سادہ باتیں کرتے ہیں، جو بہت بڑا فلسفر ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، جو بالکل عام آدمی ہوتا ہے اس کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دونوں اپنی فکر کے لیول کے حساب سے اہل بیت کی تعلیمات سے ریسیو کر لیتے ہیں۔ اب مثلا اہل بیت نے قلب کے معاملے کو ارشاد فرمایا تو کیسے بیان کیا؟
بہت سادہ سا ایک جملہ، آپ نے شاید بچپن سے سنا ہوگا یہ بات جو میں بھی کہنے والا ہوں. تو مثلا ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب کے اوپر ایک ڈاٹ، بلیک ڈاٹ، سیاہ نقطہ وہ قلب کے اوپر لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو قلب کا وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، بلیک ڈاٹ چلا جاتا ہے، وائٹ آ جائے گا. اگر گناہ نہیں کرتا ہے تو وہ بلیک ڈاٹ وہیں پہ باقی رہ جاتا ہے اور دل اس جگہ پر، ہمارے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، تاریک ہو جاتا ہے، ڈارکنس آ جاتی ہے، اس کی برائٹنس، انلائٹمنٹ وہ ختم ہو جاتی ہے. اس انلائٹمنٹ کا فنکشن کیا تھا؟ خدا سے کنیکشن، گائیڈنس کو ریفلیکٹ کرنا، ڈیسیشن. ڈارکنس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ تین کام نہیں کرتا. پھر ایک موقع پہ ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہے، بار بار گناہ کرے، توبہ نہ کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک موقع پر اس کا پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے، پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بعد فرمایا اگر کسی کا قلب بالکل سیاہ ہو جائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی کنیکشن خدا سے نہیں بناتا، یہ کوئی گائیڈنس ریفلیکٹ نہیں کرتا، کوئی فیصلے صحیح نہیں کرتا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تو اس کے قلب کے اوپر اسٹیمپ لگا دی جاتی ہے، تب اسٹیمپ کر دیا جاتا ہے، مہر لگا دی جاتی ہے. مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا واپسی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کہانی ختم ہو گئی. فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، پھر ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے، پھر وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، سارے فیصلے غلط کرتے ہیں. اچھا مثلا آپ کہیں گے وہ غلط فیصلے کرتے ہیں تو ان کو پیسہ بھی نہیں رہتا ہوگا. نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فرعون سارے فیصلے غلط کرتا تھا، پیسہ تھا اس کے پاس یا نہیں تھا؟ ایسا بہت تھا. قارون سارے فیصلے غلط کرتا تھا، ایسا تھا یا نہیں تھا؟ ایسا تو تھا، لیکن بعد میں زمین میں دھسا ہے، فرعون غرق ہوا ہے. یہ ہوتا ہے. تو اب مجھے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بھائی میں دین کا طالب علم ہوں، میں اہل بیت کا ماننے والا ہوں، مجھے جو سب سے بڑا کام کرنا ہے مجھے کہ میرا دل تاریک نہ ہو، میرے دل پہ تاریکی نہ آئے. تو مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ میرے قلب کے اوپر کوئی سیاہی آ جائے، اور اگر سیاہی آئے خدا نہ کرے تو مجھے فوراً ایک کام کرنا ہے، مجھے کہ اس سیاہی کو استغفار کے ذریعے سے دور کرنا ہے. تو مثلا اگر کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا کہاں سے شروع کروں، تو میں ایک پوائنٹ آج کے لیے عرض کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. یہ ایک سادہ سا کام ہے. میں نے اپنی زندگی میں گناہ نہیں کیا ہوں گے، بہت کیا ہوں گے. تو کیا خدا نے استغفار کا راستہ نہیں دیا مجھے؟ استغفار کا راستہ کیا. ایک دو پوائنٹ عرض کر چکا ہوں، تیسرا پوائنٹ آج کے لیے، اور آج شاید دو کہوں گا. ہر روز پرانی زندگی کو یاد کر کے کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کر. کس نیت سے کروں؟ اس نیت سے کروں کہ خدایا میں نے پرانی زندگی میں غلطیاں کی ہوں گی جن پہ میں نے توبہ نہیں کی ہوگی، ان کی وجہ سے میرا قلب سیاہ ہوا ہوگا، میں توبہ کر رہا ہوں تو میرا قلب پاکیزہ کر دے. اس نیت سے پرانی زندگی کو یاد کر کے کیا مطلب ہے؟ میں بالغ ہوا تھا اس سال میں، اس سے پہلے کچھ غلطیاں کی تھیں، ہاں تھوڑا سا یاد کرو، استغفار کرو. تو مثلا استغفار کا ایک طریقہ یہ ہے، 70 ٹائمز میں نے کہا نا روزانہ کرے. 100 کر لے تو برا ہے کیا؟ بہت اچھا ہے. 100 کر لے. 70 کرنا چاہتا ہے 70 کر لے. کیسے کرے؟ مثلا میں سوچوں کچھ گناہ میں نے بلوغت سے بھی پہلے کر لیے ہوں گے. آپ کہیں گے بلوغت سے پہلے تو گناہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. نہیں، کاؤنٹ نہیں ہوتے، اثر ہوتا ہے اگر جان بوجھ کے کیے تھے. تو مثلا 10 مرتبہ استغفار ان گناہوں کے لیے. پھر اس کے بعد جب میں بالغ ہوا اس کے بعد اس سال تک میں نے یہ غلطیاں کی ہوں گی. مثلا میں ایسے میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی زندگی کو تقسیم کرتا ہوں نا ان ٹائمز کے اندر. تو میں کہتا ہوں میرے بلوغ سے پہلے
اور پھر جب میں ایران گیا تو میں اتنے سال کا تھا، تو میں نے بلوغ سے لے کر اس سال تک جتنے گناہ کی 10 مرتبہ اس پہ استغفار۔ پھر میں ایران میں جب تھا تو مثلا میں 12 سال رکا، اس دوران میں نے کتنے گناہ کیے ہوں گے؟ مثلا 20 دفعہ 25 دفعہ اس پہ استغفار۔ پھر میں واپس اپنے ملک آیا، اس گھر میں رہتا تھا، 10 سال اس گھر میں رکا، کتنے گناہ کیے ہوں گے؟ اس پہ بھی اتنے استغفار۔ اس طرح کرتے کرتے یہاں تک گیا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ اب میں کہہ ہی رہا ہوں تو ایک اور بات بھی کہتا ہوں، ممکن ہے آپ کو میں بور کر رہا ہوں گا، لیکن ذرا سن لو، یہ کام آئے شاید۔ ایک دفعہ استغفار کرو مثلا اعضاء کے اوپر، تو خدایا میں نے اپنی زندگی میں آنکھوں سے پتہ نہیں کتنے گناہ کیے ہوں گے، 10 مرتبہ استغفار آنکھوں کی پاکیزگی کے لیے، 10 مرتبہ استغفار زبان کی پاکیزگی کے لیے۔ ایک دفعہ آپ نے زندگی کو زمانے میں تقسیم کر دیا، استغفار کیا، اور کوشش کرو پرانے گناہوں کو یاد کرو۔ ایک دفعہ آپ نے اپنے وجود کو اعضاء میں تقسیم کیا، ان پہ استغفار کر لیا۔ ایک دفعہ ذمہ داریوں پہ تقسیم کرو، خدایا تو نے مجھے والدین کی ذمہ داری دی، میں نے غلطیاں کی ہوں گی، اتنے استغفار۔ اس سے بڑھ کر خدایا تو نے مجھے امامت کی ذمہ داری دی ہے، میں نے کوتاہیاں کی ہیں، اتنے استغفار اس کے اوپر۔ اس طرح استغفار، بہت سارے طریقے ہیں استغفار کے، اور کیوں طریقے زیادہ کرنے پڑیں گے؟ کیونکہ ہم نے گناہ بہت طریقوں سے کیے ہیں۔ کمائی کے بارے میں کتنی استغفار کروں؟ اللہ جانتا ہے۔ حقوق کے بارے میں کتنے استغفار کروں؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ ساری زندگی بھی استغفار کرتا رہوں، شاید میں اپنے ان گناہوں کو بھی کور نہیں کر پاؤں جو مجھے یاد ہے، اور جو میں انجانے میں کر رہا ہوں وہ تو خدا ہی جانتا ہے کیا ہوگا۔ لیکن اگر استغفار کرتا رہا ہوں تو بخشش انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ تو آج میں نے آپ کی خدمت میں تھوڑا سا میکینزم بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو، یہ جو بعض اوقات آپ دیکھتے ہو نا کہ ہم صحیح فیصلے خود بخود کر لیتے ہیں، یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قلب کے اوپر کوئی بہت اچھی سی لہر آ جاتی ہے تو ہمارے فیصلے صحیح ہونے لگتے ہیں، جو ہمیں خدا کے نزدیک لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا، بعض اوقات آپ کی کبھی آنکھ کھل جائے گی، اچانک آپ کا دل چاہے گا کاش میں نماز وقت پہ پڑھ لوں۔ فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی، کبھی نہیں کھلتی تھی، کھل گئی، اور اچانک آپ کے دل میں آ رہا ہے کچھ نماز پڑھ لوں، کوئی عبادت کر لوں، کوئی زیارت عاشورہ پڑھ لوں۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ شاید آپ نے پچھلے دن کوئی اچھا کام کیا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو یہ مل گیا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے بہت سوچا ہوتا ہے کل مستحبی روزہ رکھوں گا، آنکھ ہی اس وقت کھلتی ہے جب نماز قضا ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ آپ نے کل ایک ڈرامہ کیا ہے، یہ اس کا اثر ہے، کل کوئی گڑبڑ کی۔ یہ سب کہاں پہ جمع ہو رہا ہے؟ اب کل کا یہ چوتھا کام ہے، یہ پروسیسر بھی ہے، اسٹوریج بھی ہے، اسٹوریج بھی ہے۔ تو اس مثال کے طور پر یہ جو میں غلطیاں کرتا ہوں یہ ساری کہاں پہ جمع ہوتی ہیں؟ قلب کے اندر۔ یہ والا قلب میں اشارے کے لیے یہ کہتے ہیں، یہ روح والا قلب۔ اچھے کام کہاں جمع ہوتے ہیں؟ وہ بھی قلب کے اندر۔ یہ جو قلب ہے یہ برزخ میں ہماری شکل بنے گا۔ جب محشور ہوں گے انسان میدان حشر میں، تو جو ان کو شکل ملے گی وہ یہ نہیں ملنے والی، جو ان کا قلب ہوگا وہ ان کی شکل بنے گی۔ تو ہمیں پاس روایت میں ہے کہ بہت سارے لوگ جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے کیونکہ ان کے قلب جانور بن چکے ہوں گے۔ تو بھائی قلب کیوں جانور بن جائیں گے؟ اس نے ساری زندگی صرف لذتوں کو سوچا ہے، اس کا قلب جانوروں کی شکل میں آ چکا ہے۔ یہ وہ راز ہے کہ بعض عرفا کہتے ہیں کہ انہوں نے انسانوں کو جانوروں کی شکل میں دیکھا۔ آپ نے سنا ہے نا وہ روایت کہ جو ایک حاجی نے کہا کتنے حاجی زیادہ ہیں، معصوم نے کہا حاجی بہت کم ہیں، رونے والے زیادہ ہیں، تو اس نے دیکھا میدان بھرا ہوا ہے جانوروں سے۔ تو یہ قلب ہے ایکچولی کہ جو یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ کو اور مجھے اس قلب کا خیال کرنا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے ایک نسخہ عرض کر دیا کہ بھائی 100 مرتبہ استغفار کر لو۔ ایک نسخہ مجھے اپنے لیے اور عرض کرنا ہے، آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ ایام ہیں بی بی کی شہادت کی مناسبت سے
اور یہ جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ممکن ہے کل مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا ان کا کیا تعلق ہے نیام سے. مجھے صرف ایک بات بتا دوں، جو اہل بیت کے نزدیک جانے والے لوگ ہیں ان کے قلب کیسے ہوں گے؟ جو وقت کی امام کی نصرت کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے قلب کیسے ہوں گے؟ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، صد نعوذ باللہ تعالی، میرے قلب پہ تاریکی ہوئی تو مجھے پردہ غیب میں موجود امام کی ندا آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو ایک بڑی خطرناک روایت ہے ہمارے پاس، مسلم روایت، بچپن سے آپ نے سنی ہے، مستند روایت ہے. وہ کیا روایت ہے؟ مصائب عرض نہیں کرنے ہیں، صرف اشارتاً عرض کر رہا ہوں. عاشور کے دن مولا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے، سنتے نہیں تھے، تو امام نے ایک جملہ کہا تھا، جملہ ارشاد فرمایا تھا عاشور، بچپن سے شاید آپ نے سنا ہوگا. وہ کیا فرمایا تھا؟ امام نے فرمایا تھا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے گی چونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا ہے. سنا ہے نا یہ جملہ؟ اس کا مطلب ہے امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام یہ فرما رہے ہیں کہ جو میدان کربلا میں امام سے کچھ میٹر کے فاصلے پہ کھڑا ہے، یہ معصوم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اس کو بھی امام کی آواز سنائی نہیں دے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ فیصلے غلط کرے گا کیونکہ اس کا قلب تاریک ہے. امام سامنے کھڑے ہیں، ان کی مظلومیت ایسی ہے کہ آج میں جو دنیا میں اسلام کو نہ مانتا ہوں اس سے پوچھو یہ مظلوم تھے یا نہیں تھے، وہ کہے گا مظلوم تھے. ان کی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی. اب ذرا تصور کرنا، جس کا قلب سیاہ و تاریک ہوا اس کو غیبت کے امام کی آواز سنائی دے گی کیا؟ کہاں؟ بالکل بھی نہیں. آپ کے پاس اور میرے پاس بہت بڑا ایک وسیلہ ہے، اتنا بڑا ایک وسیلہ ہے جس سے ہم اور آپ ان تمام تاریکیوں کو ختم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پہلے نہیں ہوگی لیکن اگر ہو بھی تو ختم کر سکتے ہیں. وہ کیا وسیلہ ہے؟ حب اہل بیت اطہار علیہ السلام. صلی علی یہی سید الشہداء کے غم میں رونا، یہی ان کی جدہ، ان کی والدہ ماجدہ کا ذکر کرنا، یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں میں خوش ہونا، ان کے غم میں غمگین ہونا، یہ تمام دلوں کو منور کر سکتا ہے، ہر تاریکی کو ختم کر سکتا ہے. صرف ایک شرط ہے، اس میں خلوص ہونا چاہیے، اس میں خلوص ہونا چاہیے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہاں سے تو تمہیں پاکیزگی مل گئی، ایسا نہ ہو باہر جاتے جاتے پھر ختم ہو جائے. مشکل ساری یہاں پر. وہ ایک روایت ہے ہمارے پاس، روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی معراج پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک منظر دیکھا. انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پہ ایک فصل ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے، فصل ہے، بہت اچھی فصل ہے، اچانک اس میں آگ لگ گئی، جل گئی، سب ختم ہو گیا. تھوڑی دیر میں دوبارہ وہ فصل نکلنا شروع ہو گئی، پھر نکلی، پھر آگ لگ گئی. اللہ کے نبی نے جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، یہ اچھے کام کرتے ہیں، کام کی فصل لگنے لگتی ہے، اس سے پہلے کہ فصل کاٹیں اپنی غلطیوں سے ان کو آگ لگا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، فصل نہیں کاٹ پاتے. تو مشکل یہ نہیں ہے کہ اس ذکر میں نورانیت ہے یا نہیں ہے، اس میں تو وہ نورانیت ہے جس کے سامنے سورج بھی تاریخ ختم ہو جائے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اس نورانیت کو بچا کے چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے. بچائیں گے کیسے؟ اس کے لیے مجھے آپ کی خدمت میں ایک نسخہ عرض کرنا ہے. اب آپ کہیں گے اتنے نسخے بولتا رہے گا، تو 3 باتیں ہو گئی ہیں، میں اب 4تھی بات کہنے والا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد. دیکھو میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں شارٹ کٹ بتاؤں، کیوں مجھے پتا ہے لمبی لمبی محنتیں کوئی نہیں کرے گا یہاں پہ.
میں نہیں کرتا، آپ کہاں سے کرو گے، میں کہاں سے کر رہا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں مجھے کوئی جو راستہ مل جائے۔ ایک سادہ سا راستہ بتاتا ہوں، سادہ سا راستہ، اس پہ تھوڑا سا ایک اور ڈیٹیل بھی کہوں گا، پہلے بریف دیتا ہوں۔ ایک سادہ سا کام کرو، اپنے دل میں کسی کے لیے برا منصوبہ مت بناؤ، بس۔ میں نے آپ سے کہا کہ قرآن حفظ کرو، نہیں، اس سے نورانیت آتی ہے نہیں آتی؟ قرآن حفظ کرو گے آئے گی، آتی ہے۔ تو کیا حافظ قرآن نہیں دیکھے جن کے قلب تاریک ہیں؟ دیکھے، دیکھیں معذرت کے ساتھ، ذاکر بھی دیکھے ہیں جن کے قلب تاریک، معذرت کے ساتھ دیکھیں، ہاں دیکھیں۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل اس میں نہیں ہے کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، مشکل یہ ہے کہ یہ اندر اندر کیا کر رہا ہے، مشکل یہاں ہے۔ سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ سب سے بڑی ایک مشکل یہ ہے کہ تم کسی دوسرے کے لیے برا چاہو، سب سے بڑی گند ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی نسخہ نہیں چلتا، اس کے ہوتے ہوئے سارے دل تاریک رہتے ہیں۔ برا نہ چاہو کیا مطلب ہے؟ وہ آپ نے بچپن سے وہ کچھ محاورے سنے ہوں گے، البتہ ظاہر ہے کہ جن کی اردو مادری زبان نہیں ہے یا انہوں نے بچپن میں نہیں پڑھی تو شاید نہیں بھی سنا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جو بو گے وہ کاٹو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، صحیح ہے؟ جو کسی کے لیے گڈھا کھودے گا خود اس گڈھے میں گرے گا، صحیح ہے؟ یہ دل کے ساتھ ایسے ہی ہے۔ اگر میں کسی کے لیے نفرتیں لاؤں گا اپنے دل میں، تو دل تو میرا ہے نا، یہ نفرتیں کس کو خراب کریں گی؟ میرے دل کو۔ میں کسی کے لیے برا سوچوں گا، ایسا منصوبہ بناؤں گا اس کا سارا کام ختم ہو جائے گا، یہ روڈ پہ آ جائے گا، یہ بے عزت ہو جائے گا، یہ تو منصوبہ کسی اور کے لیے بنا رہے ہو۔ یہ اثر کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ میرے دل پر، میرے دل پہ۔ تو مثلا آپ کہیں گے مولانا کسی کو غلطی کی سزا نہیں دیں کیا؟ نہیں، غلطی کی سزا دینا ہے دے دو، اس کے لیے برائی مت سوچو، اچھائی سوچو۔ اللہ کے نبی کافروں سے لڑتے تھے یا نہیں لڑتے تھے؟ لڑتے تھے۔ کیا ان کافروں کے لیے برائی سوچتے تھے؟ نہیں، ان کے لیے بھی بھلائی سوچتے تھے۔ سب سے زہر چیز جو انسان کے قلب کے لیے ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ کسی کے لیے برائی سوچے، کسی کے لیے برا منصوبہ بنائے، کسی کے لیے پلاننگ کرے کہ مجھے اس کو کیسے پھنسانا ہے، کسی کے لیے غلط کام اپنی منصوبے کے تحت کرے۔ اچھا میں کہہ رہا ہوں کیا میں غلطیاں نہیں کروں گا؟ غلطیاں کروں گا، میں کوئی معصوم تھوڑی ہوں۔ غلطی سے کچھ ہو جائے یہ کچھ اور ہے، لیکن میں نے منصوبہ بنایا کہ میں اس کے لیے خراب کروں گا، یہ نہیں کرو۔ منصوبہ بنایا ہے 5 آدمیوں کے درمیان بیٹھوں گا، ایک بات کہوں گا، اس کو بے عزت کروں گا، ابھی تم کر لو گے، لیکن تم نے اپنے دل کو، قلب کو جو ڈوز پلائی ہے زہر کی، یہ تمہارے قلب کو ختم کر دے گی۔ اس کا تو تم بیڑا غرق کر لو گے، شاید جو اپنا بیڑا غرق کیا ہے وہ تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ اچھا ایک اور مشکل ہے، یہ ہم پہ ختم نہیں ہوگا، یہ ہماری نسلوں میں بھی جائے گا، یہ ہماری نسلوں میں بھی جائے گا۔ تو مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی باپ نیک عمل انجام دیتا تھا، اولاد کو خدا حمایت کرتا ہے، فیور کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ قرآن کریم میں میں اتنا ذکر کرتا ہوں، بعض اوقات مجھ سے لوگ کہتے ہیں مولانا اب اس کو اتنا زیادہ مت بولا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ گئے، 2 یتیموں کا کوئی خزانہ تھا، انہوں نے دیوار کھڑی کر دی تاکہ وہ خزانہ بچے اس وقت لیں جب اس کو حاصل کرنے کے قابل ہو جائے۔ تو خدا نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی اور ولی نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ صالح تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں سیدھے راستے پہ چلوں گا خدا میری نسلوں کی بھی حفاظت کرے گا، اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ میں نے گڑبڑ کرنا شروع کر دی، نسلیں بھی نہیں بچیں گی، وہاں تک اثر جائے گا۔ تو میں لب لباب کرتا ہوں، اس کو سمری کرتا ہوں، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد
محمد وعبد۔ بھائی ہم لوگ الحمدللہ رب العالمین ایک امام کے منتظر ہیں، ہر روز الحمدللہ رب العالمین آپ اور میں ہم سب ہر روز کہیں نہ کہیں ان امام کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جب وہ امام تشریف لائیں گے تو ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کے لشکر میں جائیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ ان کے لشکر میں سیاہ قلب والے نہیں جا پائیں گے۔ ہمیں پاکیزہ قلب چاہیے ہوگا تاکہ ہم ان کے لشکر میں جا سکیں۔ اس قلب کی پاکیزگی کا سارا میکینزم میں نے آپ کی خدمت میں سمری کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں نے 2 باتیں آپ کی خدمت میں آج عرض کی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہر روز کم سے کم 70 مرتبہ استغفار کس ٹائم میں کروں بہتر ہے، کس ٹائم میں کروں سب سے اچھا ہے، کروں یا نہ کروں، کرو، کس وقت کروں، کسی بھی وقت کرو، کسی بھی وقت کرو۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے مولانا سب سے اچھا ٹائم کون سا ہے، تو اب یہ مطلب نہیں کہ اگر یہ اچھے ٹائم میں نہیں کرے گا تو نہیں کرے، نہیں، کسی بھی ٹائم میں کر لو۔ سب سے اچھا ٹائم کون سا ہے؟ سب سے اچھا ٹائم ہے اذان فجر سے 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے۔ یہ پوری کائنات میں سب سے اچھا ٹائم ہے استغفار کے لیے، فجر کی اذان سے 15-20 منٹ پہلے، یہ سب سے اچھا وقت ہے استغفار۔ اب کوئی یہ کہ مولانا میں نہیں اٹھ پاؤں گا اس ٹائم پر، کچھ اور بتاؤ۔ بھائی میں نے کب کہا کہ اسی میں کرو؟ سونے سے پہلے کر لو، دوپہر کو دکان میں بیٹھے بیٹھے کر لو، آفس میں بیٹھے بیٹھے کر لو، لیکن میں کیا کہوں گا ایسے میں کرنا ذرا تنہائی ملے، تنہائی ملے۔ کیوں؟ تم نے خدا سے اپنا قلب صحیح کروانا ہے، آسان نہیں ہے یہ گاڑی کا انجن ریپیئر ہونے والا ہے، آسان کام نہیں ہے یہ، ہاں کام مشکل ہے، تو ذرا ڈھنگ سے توجہ کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، صحیح ہے؟ تو پہلی بات کیا ہو گئی؟ استغفار کرو۔ دوسری بات کیا ہو گئی؟ دونوں ہاتھ جوڑ لو اپنے سامنے اور اپنے آپ سے کہو بھائی مجھے معاف کر دے، مجھے کسی کے لیے غلط منصوبہ نہیں بنانا ہے۔ اگر آپ نے یہ زندگی میں 2 کام کر لیے، انشاءاللہ پہلے سے کر رہے ہوں گے، میرے تو کام بولنا ہے تو میں بول رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ لوگ یہ نہیں کر رہے ہوں گے، نہیں پہلے سے کر رہے ہوں گے، لیکن میں تو قرآن کریم نے فرمایا ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار ذکر کرو، ذکر کرنا مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ استغفار کرو ہر روز کم سے کم 70 مرتبہ۔ دوسری بات کیا ہے؟ اور باقی 10 باتیں میں آپ سے کہہ سکتا ہوں، لیکن سب سے اہم بات کیا کہوں گا؟ دوسروں کے لیے غلط منصوبے مت بناؤ۔ اچھا یہ تو ہو گیا بیئر منیمم، اچھا کرنے کے لیے کیا کروں؟ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے پاس ٹائم کتنا ہے، مجھے اس کو کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے، تو ابھی میں اپنے ٹائم کو تھوڑا سا استعمال کرتے ہوئے آخری بات اس کے ساتھ ٹچ کر کے کہہ دیتا ہوں، اور یہ سمجھ لو کہ اگر کوئی مجھ سے کہ مولانا لائف میں کوئی ایک پوائنٹ بتاؤ جو ماسٹر کی بن جائے ہر پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، آلموسٹ یہ پوائنٹ ہے، آلموسٹ یہ پوائنٹ ہے جو ابھی میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر۔ دیکھو بعض لوگ اپنے کام کی مارکیٹنگ کرتے ہیں، وہ مارکیٹنگ کے ماہر ہوتے ہیں، تو میں نے کوشش تو کی ہے کہ مارکیٹنگ کروں، لیکن میں ماہر آدمی نہیں ہوں، صحیح ہے؟ لیکن سن لو، دیکھو 40 سال ہو گئے یہ باتیں کہتے ہو سنتے ہوئے، 40 سال بہت ٹائم ہوتا ہے، بہت ٹائم ہوتا ہے۔ کتنے ملکوں میں کر چکا ہوں، اپنی بڑائی میں کیا بولوں میں، کم سے کم بھی 30 ملکوں میں مجلسیں پڑھ چکا ہوں، کتنے شہروں میں، سینکڑوں میں، صحیح ہے؟ اب میں تم کو کہہ رہا ہوں یہ بات ماسٹر کی ہے، وہ کیا ہے؟ جو تمہیں دنیا میں چاہیے، آخرت میں چاہیے، وہ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دینا شروع کر دو۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں اس کو تھوڑا سوچو، وہ کیا ہے؟ بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو خوشی چاہیے؟ خوشی چاہیے؟ تھوڑا تھوڑا لوگوں کو خوشیاں دینا شروع کر دو۔ تم یہاں دو گے، خدا تمہیں یہاں بھی دے گا، برزخ میں بھی دے گا، محشر میں بھی دے گا، پورے سرات پہ بھی دے گا، ادھر دنیا میں ہر طرف دیتا رہے گا۔
کیا پوائنٹ ہے؟ جو تم دوسروں کو دو گے نا وہی تمہیں ملے گا بڑھ بڑھ کے. یہ پوائنٹ ہے، یہ پوری زندگی کا راز ہے. مثلا مجھے سکون چاہیے تو میں کیا کروں؟ تم یہ بتاؤ، میں اپنے آپ سے پوچھوں، میں نے کسی کو سکون دیا ہے کیا؟ اگر میں کسی کو سکون دینے میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے سکون خدا دے دے گا. خوشی چاہیے، ہاں خوشی چاہیے، دوسروں کو دیے تم نے؟ اگر دی ہے تو پھر مطمئن رہو خدا بڑھا بڑھا کے دے گا. اس کا ایک خطرناک مسئلہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے کیا؟ اگر دیا ہے، اب تم مطمئن رہو کہ تمہارے ساتھ وہ دھوکے ہوں گے جو تم نے دیا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ ہوگا، یہ بڑا مسئلہ خطرناک ہے. تو قانون کیا بنا؟ قانون یہ بنا کہ جو تم دوسروں کو دو گے وہی تمہیں بڑھ بڑھ کے ملے گا. اب میں پھر اس میں ایک اور دفعہ ایک چیز لگا دوں، کوئی آدمی اپنی دولت، طاقت اور شہرت، دنیا 3 چیزوں میں سمری ہوتی ہے، ویلتھ، فیم، پاور. اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے دولت، طاقت، شہرت وہ ہے جو خدا دینا چاہتا ہے مجھے، یہ بے وقوف ہے، یہ بے وقوفی کر رہا ہے. یہ خدا کی عطا نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو خدا اپنے دشمنوں کو بھی بھر بھر کے دیتا ہے. اس سے دھوکہ میں نہیں آنا کہ کبھی کو میرے پاس دولت زیادہ ہے اس کا مطلب ہے خدا نے مجھے نواز دیا ہے. بے وقوفی کرو گے اگر تم یہ کہو گے. اچھے انسان کو دولت نہیں ملتی کیا؟ ملتی ہے، وہ نشانی کچھ اور ہے، دولت اس کی نشانی نہیں ہے. اچھائی کی نشانی دنیا نہیں ہے. یہ اپنے دماغ کے اندر کہیں لے آؤ کسی طریقے سے، میں بھی اپنے اندر لے آؤں. یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ خدا مجھ سے خوش ہے. یہ خدا کافروں کو بھر بھر کے دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اپنے انکار کرنے والوں کو نہ دیتا ہوں. تو پھر کسی نے مثلا سوال کیا کہ بھئی دنیا کی حیثیت تو اللہ کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، وہ اپنے انکار کرنے والوں کو بھر بھر کے دیتا ہے، تو وہ جس کی حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا تنہائیوں میں خدا کو یاد کرنا، یہ وہ اپنے دشمنوں کو نہیں دیتا ہے، یہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے. اللہ کی خاطر قربانیاں دینا یہ دشمنوں کو نہیں دیتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے. ابھی اگر میں اور تم بھی انہی سٹینڈرڈز پہ اکڑیں جو اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے رکھے ہیں تو پھر تم اور میں انہی کی فہرست میں کھڑے ہو جائیں گے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھی یہی کر رہے ہیں. صاف بات ہے، ہم بھی یہی کر رہے ہیں، یہ ہماری مشکل ہے. تو تمام چیزوں کو سمری کرتا ہوں. 2 پوائنٹ میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کیے. پہلی بات تو یہ کہ استغفار ہر روز 70 مرتبہ کم سے کم، اور دوسری بات، اور اس کا ٹائم بھی بتا دیا کہ سب سے اچھا ٹائم صبح کو فجر سے پہلے ہے، بعد میں کرو تو بہت اچھا ہے، بہت میں کرو تب بھی سچا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ بھائی اپنے قلب کو پاکیزہ رکھنے کے لیے دوسروں کے خلاف منصوبے مت بناؤ. بہترین کام کیا ہے؟ اچھی چیزیں دوسروں کو دیتے رہو. اچھی چیزوں کا مطلب پیسہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، پیسہ کی کوئی علامت نہیں ہے. اچھی چیز میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہمدردی دو، خلوص دو، دوسروں کے لیے اچھائی سوچو. یہ سب سے اچھی چیز ہے. جو انسان یہ کر لے گا نا اس کا دل ہمیشہ پاکیزہ رہے گا. ہمیشہ پاکیزہ رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اس دل میں خدا ہوگا، خدا اس کو گائیڈ کرے گا، خدا اس سے صحیح فیصلے کروائے گا. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ یہ نہیں ہوا پھر مصیبت ہی مصیبت. پھر میں نے بیچ میں ایک اور جملہ عرض کیا تھا، وہ کہیں بھول نہ جائیں ہم لوگ، اور وہ یہ تھا کہ غم اہل بیت میں رونا ہر دل کو نورانیت دیتا ہے، ہر قلب کو نورانیت دیتا ہے. ان آنسوؤں کی خدا کے نزدیک بڑی قیمت ہے، اور ہر اس چیز کی قیمت ہے جو انسان خدا کے لیے کرے. میں ایک جملہ عرض کروں گا بالکل، اور اس کے بعد مصائب کی طرف لے کے جاؤں گا. خواتین کا ایک گروہ، خواتین کا ایک اجتماع، ایک بہت بڑے عارف تھے اور وہ مانوی دنیا کے بڑے چیمپئن تھے، بہت بڑے ماہر تھے. وہ
ان کا نام آیت اللہ بہاؤدینی تھا. ایک آیت اللہ بہاؤدینی کراچی میں تشریف لائے ہوئے تھے جو اب چلے گئے واپس ایران. ان کے وہ تایا تھے, تو ان کو آیت اللہ بہاؤدینی بزرگ کہتے تھے. وہ معنویت کے دنیا کے بڑے ماہر آدمی تھے. تو ان کے پاس خواتین کا کوئی گروہ, کوئی اجتماع ملنے کے لیے گیا, اور وہ زمانہ گرمیوں کا زمانہ تھا, اور وہ خواتین نے سب نے حجاب کیا ہوا تھا. تو ان کے اس حجاب کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ ہوئی بھی تھی. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ جو معنوی دنیا میں چیزیں دیکھتے ہیں ان میں سے ہمیں کچھ بتائیں. وہ معنوی دنیا دیکھنے کے ماہر تھے, بہت ماہر تھے, کسی کو دیکھ کے وہ بتا سکتے تھے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. تو ان میں سے کسی نے کہا مثلا ایسی کوئی بات کی کہ معنوی دنیا کی کوئی بات ہمیں بتائیں. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, تو ہماری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی تو میں ان کی طرف سے کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے ایک جملہ کہا, انہوں نے کہا کہ آپ خواتین پردے کی وجہ سے جو پسینہ برداشت کر رہے ہیں, جو پسینے کے قطرے برداشت کر رہے ہیں, کہا اس میں ہر قطرے کی روشنی سورج سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. کہا یہ جو آپ حجاب کی وجہ سے, پردے کی وجہ سے گرمی برداشت کر رہے ہیں نا, اس میں جو پسینہ آ رہا ہے اس میں ہر قطرے کی روشنی سورج سے زیادہ ہے معنوی دنیا کے اندر. جو آپ آنسوؤں سے رو گے نا, ہر آنسو کی قیمت سورج کچھ بھی نہیں ہے. اس کی نورانیت اتنی ہے. تو یہ میرے قلب تاریک کو نورانی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ 100% کر سکتا ہے. صرف ایک مشکل ہے, نمبر 1 خلوص سے ہو, نمبر 2 بچاؤ بھی تو صحیح, بچاؤ بھی تو, ورنہ نورانیت کی کوئی کمی نہیں ہے اس میں. نورانیت اس کی بہت زیادہ ہے. اسی لیے تو اتنا کہتے ہیں کہ رو, اہل بیت کے غم میں رو. اور یہ خدا نے وہ فضیلت آپ کو اور مجھے دے دی ہے, حقیقت یہ کہ اس میں ہمارا کوئی کارنامہ بھی نہیں ہے. بھائی میرے والد غم حسین میں روتے تھے, مجلسیں کرتے تھے, مجھے بھی مل گیا الحمدللہ. اب میری ذمہ داری کیا ہے؟ میری ذمہ داری ہے کہ جو خدا نے مجھے دیا اس کو بچا کے رکھوں اور اپنی اگلی نسلوں کو دے سکوں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری غلطیوں کی وجہ سے بچے اس سے محروم رہ جائیں. آپ الحمدللہ ان بیوی کے غم میں بیٹھے ہیں جن کے غم میں ہر معصوم نے گریا کیا. ہر معصوم نے ان بیوی کے غم میں گریا کیا. کتنی روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ کسی معصوم کے سامنے بی بی سیدہ کا تذکرہ ہوا. کتنی مرتبہ ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ معصوم اتنا روئے کہ گویا اشک ان کی داڑھی سے جاری ہونا شروع ہو, اتنا روئے. اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ نہیں معلوم مولا امیر المومنین کتنا روئے, نہیں معلوم کتنا. بڑا سخت لمحہ ہوگا وہ لمحہ جب وہ ہستی اللہ کے نبی کے سامنے فریاد کر رہی تھی. انسان اپنے ذہن میں صرف یہ سوچے کہ ایک وہ مقام تھا جب وہ تشریف لاتی تھی, اللہ کے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے, اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. روایتوں میں بیان کرتے ہیں, فرمایا کہ جب سیدہ تشریف لاتی تھی اللہ کے نبی سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے تھے اور کہتے تھے مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے. یہ سیدہ کا مقام تھا. جب تشریف لاتی تھی اللہ کے نبی جہاں بیٹھے ہوتے تھے وہاں سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور بی بی سیدہ کو وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود بیٹھے تھے. عزیزان محترم ہمارے پاس روایت موجود ہے اور میں تبرکاً عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے اللہ کے نبی ہر روز سیدہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ, یا اہل بیت نبی آپ پر میرا سلام ہو.
معدن الملائکہ معدن الرسالہ مختلف الملائکہ، یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ فرشتے آیا جایا کرتے تھے، یہ وہ دروازہ تھا جہاں جبرائیل بھی اجازت لے کر وارد ہوتے تھے۔ آج کچھ دشمن آگ لگانے کے لیے کھڑے ہوئے، کچھ دشمن آگ لگانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اور اللہ کے نبی کو نہیں سوچتے کہ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کے ساتھ اس رویے کے اوپر کیا کہیں گے۔ ایسے بڑے عجیب مصائب کے حصے ہیں، بعض حصے انسان جان بوجھ کر نہیں کہہ پاتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اگلی نسلوں کو مصائب کا پتہ ہونا چاہیے۔ اہل بیت اطہار پہ کون کون سے مصائب ٹوٹے، ایسے میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ آیت اللہ بہاؤالدینی جو کراچی میں آیت اللہ بہاؤالدینی ہوتے تھے، ایک دن مصائب کا ایک جملہ پڑھا، میں بار بار اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے اس کو مسترد کر دوں کہ کوئی شک نہ کرے بات میں۔ انہوں نے جملہ پڑھا، میں ان سے ملنے کے لیے گیا، میں نے کہا آغا صاحب آپ نے بی بی کے مصائب میں یہ مصائب پڑھے ہیں، کیا یہ مصائب آپ مجھے پڑھنے کی اجازت دیں گے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم روایت کرو۔ میں نے کہا میں مجمع کے سامنے پڑھوں گا۔ انہوں نے کہا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تو میں ایک استاد سے لی ہوئی اجازت سے یہ جملہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا کہ جب یہ لعین بی بی کے گھر میں داخل ہوئے اور سیدہ کو در و دیوار کے درمیان پیش دیا، اب میں کون کون سی تفصیلات بتاؤں؟ میں بتاؤں کہ ایک چیل بھی تھی، میں کیا کیا تفصیلات بتاؤں، میں کیا تفصیل بتاؤں کہ سیدہ فضہ سے کہہ رہی تھی اے فضہ نسل محمد، کیا کیا بتاؤں آپ کو؟ بس ایک جملہ عرض کروں گا جس کے لیے زحمت کی۔ ایک دفعہ بیوی کا وجود در و دیوار میں پسا، یہ تو سب بیان کرتے ہیں، آقا نے بیان کیا، کہا وہ لعین اندر آیا، اس نے ایک تماچا سیدہ کے رخسار پہ مارا، ایک طرف سے تماچا مارا، دوسری طرف سے رخسار دیوار سے ٹکرایا، گویا سیدہ کا وجود دو دفعہ پسا۔ اللہ اکبر۔ اے قوم نادا، کل تم محشر میں کھڑے ہوں گے، سیدہ کے رخسار کے زخم ہوں گے، خدایا تو شاہد رہنا، ہمیں ظلم پہ احتجاج ہے، ہم سیدہ کے ساتھ ہیں، اولاد سیدہ کے ساتھ ہیں، جو بھی سیدہ کے مقابلے میں آئے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اولاد سیدہ کے ساتھ ہیں۔ اس میں نہیں ہے ایک تماشا مارا۔ ابھی تو دوسرا مذاہب کا حصہ عرض کروں گا۔ ایک بڑے عارف تھے استاد فاطمی میاں، استاد فاطمی میاں نے مذاہب کا یہ حصہ پڑھا۔ میں نے مکرر لوگوں سے پوچھا بھائی تم نے خود سنا ہے اپنے کانوں سے سنا ہے؟ کہا ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ استاد فاطمی میاں نے کیا مذاہب کا حصہ پڑھا؟ کل مرثیے کے اندر یا نوحے میں بھی کسی نے تذکرہ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ جب بیوی سیدہ کو ضرب لگی اور وہ جنازہ ہو گیا تو سیدہ نے کس کو بلا دی؟ فرمایا یا مہدی ادرکنی۔ ارے ابھی تو پہلے امام کا دور ہے، امام کو پتہ بیوی کے بارے میں کو پکارا، کیونکہ بیوی جانتی ہے میری 11 نسلیں ظلم سہے گی اور ایک بیٹا آئے گا جو میرے خون کا انتخاب ہے۔ اب میں ایک جملہ کہوں گا، 1400 سال کے بعد تم نے دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے اور تم روئے ہو۔ اب ذرا سوچنا، وقت کے امام جب سوچتے ہوں گے اپنی ماں کی ندا کو، اے امام وقت آپ کو کون سا آپ کی والدہ کا، آپ کی جدہ ماجدہ کا اس صبر کا جو آپ ہزاروں دنوں سے کر رہے ہیں، سینکڑوں سالوں سے کر رہے ہیں، خدایا تجھے سیدہ کی مسائل کا واسطہ ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل کرنا۔ اے خدایا ہمیں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما۔
اے پاک پروردگار امام کا لشکر دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس لشکر کو فتح و نصرت نصیب فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار قیامت تک ہمیں ہماری نسلوں کو قرآن و اہل بیت کے تابعداروں وفاداروں جانثاروں میں قرار فرما، ہماری موت ایمان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ نبیک و عطرتہ الطاہرین۔